اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ان کے بولے دونوں عالم کا دلہا والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا۔ کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ دنیا والے ہیں جو چمکدار شیشوں میں چمکتے ہیں، یہ دنیا والے ہیں جو لائٹوں میں چمکتے ہیں، یہ دنیا والے ہیں جو روشنی میں چمکتے ہیں، لیکن یہ آمنہ کے لال کا چاند ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ آج اس جلوس محمدی سے یہ ڈھاٹے مارتا سمندر ہم تمام لوگوں کو اور حب وطنی کا پیغام دیتا ہے۔ یہاں تمام لوگ اتنے دیر سے یہ جلوس نکل رہا ہے، کوئی برا بات نہیں، اتنے دیر سے یہ جلوس نکلا ہے، کوئی آتش بازی نہیں، اتنے دور دیر سے یہ جلوس چل رہا ہے، کوئی برا بات نہیں۔ گویا کہ وہ میرے ہندوستان کے ہندوؤں، عیسائیوں، یہ تمام حب الوطنی والوں اور نبی کے نام پر جان دینے والوں مسلمانوں اور ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں، سنو سنو، ہم دہشت گرد نہیں ہے، ہمارے قریب سے تو دہشت گردی نہیں گزرتی ہے۔ ارے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جب نبی کے اوپر مکے کی گلیوں میں، مکے کی سرزمین پر گھڑیاں ڈالی گئی تو میرے آقا نے بددعائیں نہیں کی ہے بلکہ دعاؤں سے نوازا ہے۔ جب طائف کے میدان میں اوباشوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نیاز کو، پائے مبارک کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا تو میرے آقا نے بددعا نہیں کی ہے۔ یارے آج اس منچ سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم جب تک جیئیں گے آپ کی شریعت پر جیئیں گے، ہم جب تک اس دنیا میں رہیں گے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر رہیں گے۔ یارے اگر ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تو پھر کہنا ہی چاہیے، بالکل وطنی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بھی کسی کو برا بھلا نہ کہیں، آپ بھی کسی کو کچھ نہ کہیں۔ اسی طرح جب اس طرح ایک زندگی گزرے گی ہندوستان آگے بڑھے گا، جب اس طرح امن و شانتی کا پیغام ہر منچ سے دیا جائے گا ہندوستان کھولے گا، پھلے گا۔ آج ہم نبی کے دیوانے یہاں سے کہہ رہے ہیں ہم آتنکواد نہیں ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہے، ہمیشہ ہم نے امن کا پیغام دیا ہے، ہمیشہ ہم نے شانتی کا پیغام دیا ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب نبی کا ذکر آتا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کے صدقے میں کائنات بنی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں زمین و زمان، مکین و مکان، زمین و چنا، پہلے دو جہاں، پہلے دو جہاں، ہمارے یہاں، ہمارے یہاں، ہمارے یہاں، ہمارے یہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، رسالات کل، امامات کل، سیادات کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں۔ کس نبی کا ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی عام انسان کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں پیارے، عرب کی دھرتی پر وہ عبداللہ کا نور نظر، عبداللہ کے ریڑھ کی ہڈیوں میں کروٹیں لینے والا وہ میرا نبی جب وہاں سے پیغام دیتا ہے تو پیغام اس طرح ہوتا ہے کہ جب زندہ زمین میں بچیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، جس کا شوہر مر جاتا تھا اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، یہ ہر طرف سے آب و ہوا کی صدائیں آ رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، اللہ اکبر، بیٹی ہو رہی تھی، مائیں ہو رہی تھی، یتیم بچے ہو رہے تھے، تمام لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، ہر طرف سے زہریلی ہوائیں چل رہی تھی، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی اس نبی کے فرمان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، پوری دنیا کو اسی مبتلی کائنات کی ضرورت تھی، پوری دنیا کو اسی رہبر اعظم کی ضرورت تھی، پوری دنیا کو اسی منصف اعظم کی ضرورت تھی، پوری دنیا رو رو کر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، رب رائے رب تعالیٰ وہ تیرا بندہ کب آئے گا، وہ تیرا آخری نبی کب آئے گا، وہ تیرا آخری نبی کب آئے گا۔ جب رب قدیر کی بارگاہ میں ان تمام مظلوموں کی آواز ٹکراتی ہے تو ٹھیک 12 ربیع النور کو 571 عیسوی میں عبداللہ کے گھر میں مادر شکم مصطفیٰ سے ایک نور جلوہ نما ہوتا ہے۔ حضور دنیا میں چلے آئے ہیں، حضور
حضور دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، ظالموں کے سجدے کو قرار دیا گیا ہے، حضور آ گئے ہیں، بیٹیوں کو کھویا ہوا وقار مل گیا ہے، یتیموں کے سر پر شفقت کے بادل بن کر منڈرانے والا آ گیا ہے، پوری دنیا ایک زبان ہو کر کہہ رہی تھی، نثار تیری چہل پہل کر ہزاروں عیدیں لگی برمت سوائے انگلش کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک چیز کی وضاحت کر دوں، یہ جو آپ لبیک یا لبیک